ساتھیوں، آج میں بتاؤں گا کہ اسلامی کیلنڈر کیا ہے اور اس کا آغاز کب ہوا۔ اس کیلنڈر کو اسلامی، ہجری یا قمری کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ اسلامی اس لیے کیونکہ تمام اسلامی عبادات اس کیلنڈر کے مطابق ہوتی ہیں۔ ہجری اس لیے کیونکہ اس کیلنڈر کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت مدینہ والے سال سے ہوا، اور قمری اس لیے کیونکہ اس کے مہینوں کا آغاز چاند دکھنے سے ہوتا ہے۔ اسلامی کیلنڈر میں عیسوی یعنی انگریزی کیلنڈر سے 10 دن اور 21 گھنٹے کم ہوتے ہیں۔ اسلامی کیلنڈر بھی عیسوی یعنی انگریزی کیلنڈر کی طرح 12 مہینوں کا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک زمین و آسمان کی پیدائش سے اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ان 12 مہینوں کے نام یہ ہیں: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ۔ اسلامی کیلنڈر کے آغاز کا سہرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سر ہے۔ ایک دفعہ ان کی دور خلافت میں ایک خط موصول ہوا جس پر تاریخ درج نہ ہونے کی وجہ سے واضح نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کس دن اور کس مہینے میں لکھا گیا، لہٰذا انہوں نے ضروری سمجھا کہ ایک اسلامی کیلنڈر ہونا چاہیے تاکہ تمام سرکاری اور اسلامی تہوار منظم طریقے سے سر انجام دیے جا سکیں۔ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے انہوں نے بڑے بڑے صحابہ کرام اور علماء کرام کو جمع کر کے باہمی مشورے سے اسلامی کیلنڈر مرتب فرمایا۔ یہ بات طے ہوئی کہ اس سال کے مہینے کا آغاز محرم کے مہینے سے ہوگا، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے تمام حجاج کرام حج کا فریضہ ادا کر کے اپنے اپنے وطن واپس آتے ہیں۔ اسلامی کیلنڈر کے سال میں مہینے کے ہفتے کا آغاز جمعے کے دن سے ہوتا ہے، کیونکہ اس دن کو تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہے، اور اس دن مسلمانوں کو خاص طور پر پاک و صاف رہنے اور عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں تک کہ یکم محرم پہلی ہجری کو بھی جمعے کا دن تھا۔ ساتھیوں، آج 1446ویں ہجری سال کا ماہ جمادی الاول چل رہا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اسلامی کیلنڈر کیا ہے۔ شکریہ۔